انجینئر محمد علی مرزا نے 45 سیکنڈ میں مجھ پر تین تہمتیں لگانے کے بعد پھر ہمارا ایک کلپ چلایا. جب علی مرزا کا یہ بیان آیا تھا کہ میں اس دور میں ہوتا تو تلوار اٹھا لیتا، اسی کے رد پر میں نے یہ بیان دیا تھا. جواب میں انجینئر محمد علی مرزا کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے. کہ جی یہ کہتا ہے کہ میں اگر اس زمانے میں ہوتا تو صحابہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. میرے بھائی میں نے یہ بات کی ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے حق میں مخالفین پر تلوار اٹھاتا. اس میں کون سی شرعی طور پر غلط بات کی ہے؟ یہ تو عین ایمان ہے. اب پتہ چل گیا کہ اس زمانے میں جو حضرت علی کے مخالفین تھے وہ کون تھے، یہی وہابی پارٹی. ہاں آج کے زمانے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. مرزا کے اس بیان پر بہت سے اہل علم نے اس کی خبر لی. اب اہل علم کی گرفت اور مذمت کے بعد مرزا جو شرافت کا لبادہ اوڑے، شریف بننے کا ڈھونگ رچتے، سادگی دکھاتے، اپنے اصل بیان کو سامنے رکھنے کی بجائے کہتے ہیں میرے بھائی میں نے یہ بات کی ہے. مرزا منگول صاحب یہ انداز کس لیے؟ سچے ہوتے تو اپنا پرانا بیان دکھاتے، لیکن اس کی بجائے جھوٹ، خیانت، دھوکے کی مشین مزید تیز کرتے، اپنا پرانا زہریلا گھٹیا بیان بدلتے ہوئے نیا بیانیہ سامنے لاتے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے حق میں مخالفین پر تلوار اٹھاتا. نہ جی نہ، ایسے تو بات نہیں بنتی. آئیے ہم دکھاتے ہیں کہ روافض کے ناکام وکیل نے اس وقت کیا کہا تھا. مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد. تو لیجئے اس کا پرانا زہرآلود خبیث ترین بیان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، کانوں سے سن لیجئے کہ اصل میں کیا کہا تھا. بیان کا عنوان ہے ریپلائی ٹو بریلوی جلالی. 13ویں منٹ سے سنیے. میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور وہ آ کے کہیں حدیثیں مار بیان نہ کرو. اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے نہ سر رکو ذرا، صبر کرو، ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا جس کی قبر مدینے میں ہے. بس تو تواڈے مولویاں دے 20 لاکھ سانوں کی تنگ کرن گے، تسی جنہاں دا دفاع کر رہے ہو بھی باہر نکلنا سی انہاں دی بھی گل مننی. اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں. اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے، لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے. اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی. خود ہی دیکھ لیجئے، اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے سن لیجئے کہ کن لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی کہ آپ پر تلوار سونت لیتے. کیا اہل صفین میں صحابہ نہ تھے؟ کیا سیدنا معاویہ، سیدنا عمر بن عاص، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابہ نہ تھے؟ ان کے صحابہ ہونے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہونے سے اور انہیں رضی اللہ عنہ کہنے سے تو بقول آپ کے آپ رجوع کرنے والے بھی نہیں. لیجئے اپنا ہی بیان سن لیجئے. عنوان ہے حضرت علی علیہ السلام اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ورضا کے حوالے سے میرا رجوع. ایک بات پہ میں رجوع نہیں کروں گا کہ میں ہر صحابی کو جو نبی علیہ السلام کا ساتھی رہا ہے، چاہے اس نے کچھ بھی کیا، میں رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے اسے رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. پیارے بھائیو، آپ نئے اور پرانے دونوں بیان سامنے رکھیں. مرزا صاحب کے عقیدت مند، اس کے پیروکار حضرات اور خود مرزا منگول بھی اہل اسلام کے ساتھ اپنے منگولی آبا و اجداد کی بد روش چھوڑ کر انصاف کے ساتھ بتائے کہ اس نے اہل صفین اور سیدنا معاویہ، سیدنا عمر بن عاص، سیدنا مغیرہ بن شعبہ، ان کا نام لے کر ان پر تلوار اٹھانے کی جو بات کہی تھی، وہ صحابہ پر تلوار اٹھانے کی بات تھی یا نہیں؟ یا بقول مرزا توصیف الرحمان نے اس پر الزام لگایا، خود کو بڑے فخر سے منگول کہنے والا. ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. اگر اپنی منگولیت چھوڑ کر انصاف سے کام لینا شروع کر دے تو اسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کا یہ بیان بہت بڑے جھوٹ پر مبنی ہے کہ توصیف الرحمان نے اس پر 5 الزامات لگائے.